الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفیع المذنبین حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ محفل پاک کا سلسلہ سال ثواب چہلم شریف جامع مسجد بسم اللہ مبارک سے متصل مدرسۃ المدینہ ہزارویں محلہ بسم اللہ کا لولو رنگی گاؤں مدرسۃ المدینہ کے خادم بلکہ مسجد کے بھی خادم اور بڑے ہی ہر دل عزیز باکردار بااخلاق نمازی اور درویش صفت بزرگ جناب افسر علی بابا مرحوم رحمہ اللہ اللہ ان کی کامل ترین بخشش و مغفرت فرمائے ان کا چہلم شریف ہے رمضان مبارک کے اندر ان کا وصال ہوا اور ماہ رمضان مبارک کے بارے میں بارہا آپ نے علماء اہل سنت سے سنا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان کی ساتوں میں وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ان کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور جو دین کے ساتھ جڑ جائے اور دین کی خدمت کرے قرآن پاک کی خدمت کرے قرآن پاک کی تعلیم قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مشغلہ درس و تدریس کا اپنا لے تو ویسے بھی قرآن پاک کی تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی بخشش فرماتا ہے وہ قرآن پاک پڑھاتے بھی تھے مدرسے کے خادم بھی تھے مسجد کی صفائی ستھرائی بھی کرتے تھے اور باکردار بھی تھے بااخلاق بھی تھے اور ان کے اندر کوئی بد اخلاقی کا پہلو ہم نے نہیں دیکھا ہمیشہ بڑی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے دیکھا آج ان کا چہرہ
ویسے بھی بخشے بخشائے ہیں، ماہ رمضان کے اندر گئے، لیکن مزید اگر ان کی روح کو اصالِ ثواب کیا جائے تو اس سے درجات اور بلند ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کا یہ قرآن کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہے، ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ بیٹا آرام سے بیٹھو، جنت نعیم میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مرتبہ اور مقام جنت میں عطا کرے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش، یہ محنت، یہ دین کے لیے سایہ جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا وہ مقام اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائے، اور ان کی قبر کو قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ کا مزہ بنائے۔ ان کے برادر جناب فاروق بھائی اور دیگر جتنے میرے دائیں بائیں بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اہل خانہ کو صبر و اجر عظیم عطا فرمائے کہ جانا ہم سب نے ہے، رہنا کسی نے نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، فرمایا کہ تو مرنے والا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یعنی جو زندہ شخص ہے، ہر ایک کو جو موت کی راہ میں چل رہا ہے، آخر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا۔ تو جتنے بھی زیرو چیزیں ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انبیاء و مرسلین ہوں، چاہے وہ جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام ہوں، فرمایا ہر ایک کے اوپر موت آنی، کیونکہ موت کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ موت یہ ہر ایک کے اوپر تاری ہوگی، کیونکہ رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور دوبارہ اسی مٹی کی طرف تمہیں لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دن حشر کے ہم اسی سے زندہ کریں گے۔ انسان کو یہ بتا دیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ ہم نے تمہیں اپنی طرف ہی لوٹانا، کیونکہ بہت سارے لوگ منکر ہیں، جیسے کافر ہیں، مشرک ہیں، غیر مذاہب ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس دنیا میں مر گیا ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی قیامت میں امت نہیں ہے، کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی جزا و فضا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت نے واضح کر دیا کہ نہیں بلکہ تمہیں دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، دن حشر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے کسی کو چھٹکارا حاصل، جو کافر اور مشرک انکار کرتے ہیں، کل جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر آنکھیں کھلیں گے، اس دن پھر کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہی ہو جاتے، زندہ نہ ہوتے۔ میاں سے فرماتے ہیں کہ نہ ہو اس لیے ہوگی کہ اگر ذرا برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی آج اس کی جزا پالے گا، ذرا برابر اگر برائی بھی کی ہے تو وہ بھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، اور
بعض اوقات حیرانوں کے میں ہنسنے لگ جاتا ہوں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، اور یہاں تک کہ میرے اوپر خوف خدا طاری ہوتا ہے تو میں رونے لگ جاتا ہوں۔ جن باتوں پہ آپ تعجب خیر نظروں سے دیکھتے ہیں اور بڑے ہی متعجب ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کی طلب میں مارا پھر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا۔ پھر دوسرا فرمایا کہ انسان غفلت میں ہے، غافل ہے موت سے، اور موت اس کے پیچھے اس کی طلب میں ہے۔ اللہ کی حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بندے کا رزق لکھا ہوا ہے اور رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، اسی طرح موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے۔ بھئی رزق تو لکھ دیا نا، ابھی انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے جب روح ڈلتی ہے تو فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے۔ کتنی باتیں لکھتا ہے؟ 4 باتیں، توجہ کرو۔ پہلے تو لکھتا ہے فرشتہ کہ اس کا رزق کتنا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اور یہ نیک ہے، سعید ہے یا بدبخت ہے، شقی ہے یا سعادت مند ہے، یا یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کو موت کہاں آئے۔ تو رزق کا فیصلہ بھی انسان کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور جو اس نے لکھا ہے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ بندہ چاہے نیک عمل کرے چاہے بد کرے، لیکن رزق اس کا لکھ دیا ہے کہ جو رزق کسے نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، حقوق کی بات بھی بامال کرتے ہیں، حقوق اللہ کا بھی خیال نہیں رکھتے، لیکن وہ پروردگار کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے رزق ہم سے نہیں چھینتا، بلکہ ان کو دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور جو اسے نہیں مانتے ان کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالمین کا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، اور ماں باپ بھی چھوٹے رب ہیں، یہ بھی پالتے ہیں، وہ رب بھی پالتا ہے، وہ حقیقی رب ہے، یہ اس کی عطا سے رب ہے۔ ماں باپ بھی کیا ہے؟ رب۔ ان کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا بھی قرآن میں، حدیث کا حوالہ تو میں بعد میں دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، چاہے وہ نبی کرے اللہ کی تعریف، چاہے مرسلین کرے، چاہے اولیاء صالحین کرے، چاہے صحابہ کرام کرے، چاہے قرآن کی قاری کرے یا دین کے عالم کرے یا حدیث کے محدث کرے، فرمایا جس نے جو تعریف کی، چاہے وہ انسان کرے، چاہے وہ جن کرے، چاہے وہ چرند و پرند کرے، چاہے وہ حیوانات و نباتات کرے، کیونکہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات چلی ہے تو ایک نکتہ سنو اور ایمان دادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا، نگی نما، اور میں وہاں سے گزرا تو مجھے پانی کے اندر سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ انسان غفلت میں ہے، فرمایا کہ پانی سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غور کیا تو وہ تسبیح ایک مینڈک پڑھ رہا تھا،
پانی میں ایک مینڈک وہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نبیوں کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، کیڑوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، حشرات الارض کی زبانیں بھی سمجھتے ہیں۔ جبکہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں چل رہا تھا، وہ چیونٹی زمین پہ بھی کہہ رہی تھی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، اے چیونٹو اپنی سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں بے بیانی میں کچھ بھی نہ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں میں سن لیا تخت پہ بیٹھے بیٹھے چیونٹی کی آواز کو۔ آپ ایک یا دو چیونٹیاں 10 کان کے قریب، وہ بتا سکتا ہے تم میں سے کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا تمہارے کانوں میں وہ قوت نہیں، انبیاء کی قوت سماعت بڑی تیز ہے۔ وہ تخت کے اوپر چیونٹی کی آواز کو سنے، فضاحکا من قولها، جب اس کے قول کو سنا، اس کے کلام کو سنا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے، سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا تیرا کرم ہے، تو نے مجھے اس کے زبانوں کا علم عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام کو 13 زبانوں کا علم عطا کیا، اور 15 سے زیادہ سلیمان علیہ السلام کو زبانوں کا علم عطا کیا، اور میرے آقا تمام کائنات کے نبی ہے، حضور کو اللہ نے تمام زبانوں کا علم عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا کیا۔ تو بات چل رہی تھی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا، اور وہ رب ہے تمام عالمین کا، اور فرمایا ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے۔ میں نے زبان سے اللہ کی تعریف سن کے، تسبیح سن کے، موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، کہنے لگے تو کب سے اس پانی میں یہ کلام کر رہا ہے؟ حالانکہ اس کی اتنی عمر نہیں ہوتی، چلنے والا رینگنے والا یہ مینڈک، اس کی اتنی عمر نہیں ہوتی۔ کہا مجھے 20 سال ہو گئے ہیں میں اللہ کی یہی تسبیح پڑھ رہا ہوں، 20 سال۔ تو جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام ہمیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا، اور ماں باپ کو بھی رب کہا، وہ حقیقی رب، یہ عطائی رب۔ اور فرمایا جب بندہ مومن نماز پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرے تو کیا کہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ہمارے چھوٹے رب کے اوپر اپنی مہربانی فرما۔ چھوٹے رب کون ہے؟ ماں اور باپ، ان کی قدر کیا کر۔ یہ جب چلے جاتے ہیں نا پھر بندہ ہاتھ مسلتا رہتا ہے، اور پھر دیواروں میں ٹکرے مارتے ہیں، بعد اوقات غم کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن جب چڑیاں کھیت چن جائیں تو ہاتھ اٹھاتا نہیں۔ اور مرنے کے بعد پھر لوگ یہ کرتے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، لیکن ان کی زندگی میں اگر کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ ماں حیات کو پاتے ہیں تو تب بھی ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی قبروں کے اوپر جا کے دعا کرتے بیٹا ادھر توجہ رکھو، باتیں ادھر، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ان کے لیے حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کی روحوں کو بخشتے بھی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ امام محمد فرماتا ہے، امام محمد نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی دعائیں قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں مقبولیت والا درجہ حاصل کر لے، تو ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے۔
ان کی خدمتیں کیا. بعض اوقات ہوتا ہے انسان خطا کا پتلا غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے، لیکن بعد میں دل پشیمان ہے، ندامت ہوتی ہے، یار کاش میں خدمت کر لیتا تو کتنا اچھا تھا، لیکن نہیں ہے. لیکن قیامت تک اس کے لیے پھر بھی وقت، جب تک یہ زندہ اس کے لیے نافرمان اولاد کے لیے تب بھی وقت ہے. وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دے گا، کیونکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا. اس لیے بندہ مومن کو کہا کہ اپنے رب سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کرنا تیرا کام ہے. اپنی رحمت سے تیرے خطاؤں کو معاف کرنا پروردگار کا کام ہے. فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عدالت میں سر جھکاتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، شرمندگی ان کی ساری کا اظہار کرتے ہیں. ساری رات میں گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا ہم بڑے بے گناہ گار ہیں، رات کی زاری او کر کر رونے تو دے فجری آمن ہار کہاں تے سب تھی میں ہونے. انکا میتن جو ہے پڑھی ہے، میں تو مرنے والا ہے. انکا میت وَإِنَّهُمْ میتون، اور انہوں نے بھی مرنا ہے. تو یہ ایک ظاہری خطاب ہے، ایک جمع کی طرف اشارہ ہے کہ فرمایا جو بھی مسلمان ہے اس کو کہا گیا تو مرنے والا ہے، تو مرنا تو ہے. اور فرمایا جو مر گیا وہ تو ختم ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی خطاب ہے تم لوگوں نے بھی جانا ہے، تم میں سے کسی نے بچنا نہیں. اشعار کا سہارا میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ تقریر میں ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ باتیں دماغ پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے. فرمایا ہے دنیا اور چکی یارو اسائس دانے سب سے بسنا تے کیا رانے کیا رانے بھرے ہوئے گھر ویران ہو جاتے ہیں، سنسان ہو جاتے ہیں. وہی گھر جس میں انسان آنکھ کھولتا ہے، بچپن گزرتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، پھر وہی گھر بالکل باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، بہن بھائی بھی جنازے اٹھتے چلے گئے. فرمایا کہ بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، خالی رہ گیا، اور پھر آخر روتا ہوا آہیں کرتا ہوا حسن سے یا اس کے ساتھ کہتا ہے وہ پیارے نہ رہے تو میں نے بھی کون سا رہ رہا. اس لیے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جایا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، اہل علم و قرار کی مجلس میں، اور اگر پیر کامل مل جائے تو اس کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو. دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی. علماء کی مجلس میں آپ کو علم کی دولت ضرور ملے گی، لیکن اولیاء کرام کی مجلس میں علم کے ساتھ ساتھ آپ کو حقیقی عمل کی سوچ بھی ملے گی. اللہ کے ولیوں کی بات کچھ اور ہے، لیکن یہ دونوں امتزاج ضروری ہیں. علم ظاہر بھی ہو، علم باطن بھی ہو. کیوں؟ علماء علم کا نقطہ بیان کر کے آپ کو شریعت سکھاتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی جو ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ دل کی کائنات کو بھی بدل دیتا ہے. تمہارے اندر وہ شعور و آگاہی پیدا کرتا ہے. مولانا نون مسمی شریف کے اندر ایک بات لکھی ہے، بڑی باتیں ہیں ان میں، ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوں. یہ کانٹا ہوتا ہے نا، کانٹا، کانٹے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کیونکہ ہر مخلوق اس کی ہے.
تو کانٹا کہنے لگا مجھے تو نے کانٹا بنا کے میرے عیب کو ظاہر کر دیا کہ لوگ مجھ سے پیار نہیں کرتے کیونکہ میں کانٹا ہوں اور جس کو لگ لوں زخمی ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار کانٹا لگ گیا تو نے میرے عیب کو ظاہر کر دیا. تو اس نے اتنی لجاحت کے ساتھ عرض و گزاری کے اندر مصروف رہا کہ اللہ نے ایک پکڑی اس کے اوپر ظاہر کر دی، یعنی پھول کو ظاہر کر دیا، گلاب کو ظاہر کر دیا. یہ نکتے ہوتے ہیں صوفیہ کے. تو وہ گلاب کے نیچے وہ کانٹا چھپ گیا. کس کے نیچے؟ گلاب کے نیچے. اوپر گلاب ہے، نیچے کانٹا. تو اس کے نیچے چھپا. تو اب مالی نے کیا کیا؟ اس کانٹے کو نہیں نکالا کیونکہ وہ گلاب کے اندر حسن پیدا کر رہے ہیں. تو گلاب کا جہاں ہوتا ہے کانٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں. ہاں اگر گلاب نہ ہوگا صرف کانٹے کانٹے ہی رہ جائے تو مالی ان کو کاٹ دیتا ہے. صرف کانٹے رہ جائیں تو ان کو کاٹ دیتا ہے. تو اللہ والے جو ہے یہ روحانیت کے پھول ہیں، روحانیت کے پھول ہیں. اور ہم گناہگار گناہوں کی وجہ سے کانٹے بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے گناہگاری جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے ان کی صحبت کو اختیار کیا کرو. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اور حضرت مولانا روم نے لکھا ہے کہ مولوی ہر دن نشست مولا روم تا غلامی شاہ شمس تبریزی نشست. کہ مولانا روم کے اوپر اس وقت روحانیت کا رنگ چڑھا بھی نہیں ہے جب تک شاہ شمس کی غلامی میں آیا نہیں. حضرت بابا فرید الدین شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک اللہ کی نیک بندے کی صحبت کے اندر رہنا فرمایا کہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ بے ریا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ والے نے صحبت ایک لمحہ اطاعت بے ریا، ایسی عبادت جس کے اندر ریا بھی ہو، جس کے اندر جو ہے گڑبڑ ہو اور وہ کامل عبادت نہ ہو، ایسی 100 سالہ عبادت سے اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت اس سے بہترین ہے. تو اس لیے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے علم ظاہر بھی ملتا ہے، علم باطن بھی، قبر کی فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا اعمال کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ وہ ذوق و شوق و جذبہ وہ فکر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ گناہوں کے رستے کو چھوڑ کے نیکیوں کے رستے کے اوپر لگ جاتا ہے. تو جب اس صحبت میں آتا ہے تو پھر اس کی موت نہیں رہتی بلکہ حیات ہو جاتی ہے. موت کی موٹی باتیں میں بتا رہا ہوں. 4 قسمیں. یہ تو میں نے شروع کی ہے تو آدھے گھنٹے کا پتہ نہیں چلا. تو 4 قسمیں ہیں موت کی. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. فرمایا ایک انبیاء مرسلین کی موت ہے، ایک بادشاہوں کی موت ہے، ایک بندہ مومن کی موت ہے، ایک مشرک اور کافر کی موت ہے. فرمایا 4 موتیں ہیں. بعد نے کہا ایک شہداء کی موت ہے، لیکن اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. سب کی موت برابر نہیں. آمین تو ہے لیکن فرمایا کہ مومن کے لیے موت، فرمایا الموت توبۃ المومن، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. اس لیے قبر کی فکر کیا کرو. جب فکر کرو گے تو یہ موت تمہارے لیے حیات بن جائے گی. درود پاک پڑھ لیں. ورنہ اگر ڈنڈیاں مارو گے اور مار بھی رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید والے دن اوپر تک کچا کچ مسجد چلی گئی. رمضان میں سحری میں بھی گھر گھر مسجد میں دوڑ دیتے تھے. اور اب کیا ہو گیا؟ سب کو شیطان نے اغوا کر دیا اور یہ کرتا رہے گا. یہ کہتا ہے مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے
کہ میں اولاد آدم کو پیس کر رکھ دوں گا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے میں آؤں گا، میں ان پہ حملے کروں گا اور انہیں تیری بارگاہ سے دور کروں گا، کیونکہ تو نے عید کے دن ان کو عیدی جو دی ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، اس لیے کہ ان نے مزدوری کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ ان کی کیا اجرت ہونی چاہیے؟ فرمایا مالک اپنے شایان شان اجرت دیتا ہے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میرے بندے اور بندیوں نے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، میری عبادت کی ہے، اب ان کو اجرت میں یہ دے رہا ہوں۔ یہ گھر سے آئے تھے تو گناہگار تھے، گناہوں سے لت پت تھے، اب جائیں گے تو بخشے بخشائے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو شیطان جو ہے کہتا ہے یہ بخشے گئے، وہ چاہتا بھی نہیں کہ یہ بخشے جائیں، لیکن اس نے دیکھا کہ 1 مہینے کے اندر انہوں نے روزے رکھ کے وہ کمال کر دیا کہ اللہ نے 11 مہینے کی خطائیں معاف کر دی، لیکن وہ کہتا ہے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا، میں پھر لگ جاؤں گا۔ اپنے چیلوں کو کہتا ہے لگ جاؤ، چلو 11 مہینے ان سے پھر گناہ کراؤ، شاید یہ گناہ کراتے کراتے اسی حالت میں ان کی موت آ جائے تو میں تو پکڑا جاؤں گا، میرے ساتھ یہ بھی پکڑے جائیں، ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ میں تو لعنتی قرار پایا گیا، میں تو اللہ کی عدالت میں روندا گیا، تو چاہتا ہے ابن آدم جس کی وجہ سے میں لعنتی قرار ہوا، آدم کی اولاد بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ان فکرات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے صرف اللہ رسول کی فکر پیدا کر لو، اپنے اندر اس کی اطاعت اور فرما برداری کی فکر پیدا کر لو، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہوگی، حشر بھی اچھا ہوگا۔ تو بات چل رہی تھی، انسان کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو مرنے والا ہے اور تیرے بعد بھی جو آنے والے ہیں ایک ایک کر کے وہ بھی اپنے رب کی طرف لوٹتے رہیں گے۔ تو موت 4 قسم کی ہے۔ پہلی موت کی مختصر تشریح، اگر یہ 4 نقطے ہیں، چاروں کے اوپر اگر بیان کیا جائے 1 گھنٹہ بھی تو کم ہے، صرف یہ 4 نقطے۔ پہلی موت فرمایا انبیاء مرسلین کی ہے، وہ ظاہری موت ہے، حقیقت میں حیات ہے۔ حقیقت میں اے بیٹا ادھر توجہ رکھو، سننی ہے یا سننی تو اٹھ کے چلے جائے، گڑبڑ نہیں کرتا۔ فرمایا انبیاء کی موت پھر حیات ہے، ظاہری موت ہے اللہ تعالیٰ کی ابھی فرماتی ہے، ظاہری موت کی ہجری انبیاء کو اللہ تعالیٰ وہ زندگی اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن کی 1000 زندگیوں سے نبیوں کی زندگی بہترین ہے، اور ان کی برزخی زندگی وہ بھی بہترین ہے۔ جس طرح آپ مر گئے ہم مر جائیں گے، اس طرح انبیاء نہیں، وہ تو ظاہری موت ہے، اس کے بعد حیات ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، کیا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، اونچی آواز سے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، شہداء اپنی قبروں میں زندہ، اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ، عامل حافظ قرآن اپنی قبر میں زندہ۔ یہ قرآن و حدیث کا حوالہ، پہلا حوالہ میں بخاری شریف کا دینے لگا۔ یہ بخاری کی جو رٹ لگاتا ہے نا، کہاں بخاری میں کہاں ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ بخاری میں ہی مسئلہ موجود نہ ہو تو وہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جہلا طبقے کی ایک فکر ہوتی ہے، بخاری کے علاوہ کیا مسلم حدیث نہیں، ابو داؤد نہیں، ترمذی نہیں، نسائی نہیں، ابن ماجہ نہیں، جامع الحدیث نہیں، کنز الایمان نہیں، مشکات نہیں، ساری حدیثوں کی کتابیں ہیں، علماء نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں حدیث کو محفوظ کرنے کے اندر۔ صحابہ کرام نے مسودے تیار کیے ہیں، اور تو منہ بھر کے بول دیتا ہے جو بخاری میں ہوگا وہی مانوں گا، باقی نہیں مانوں گا۔ یہ تیرا یہ انکار کرنا کس کا انکار ہے؟ نبی پاک کے فرمان کا انکار ہے۔ تو جہالت کے اندر آگے ایسی باتیں منہ سے نہ نکالنا کرو۔ برحال بخاری کا حوالہ دینے لگا، باب الصلاۃ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور کا یہ سفر مکے سے شروع ہوا، بیت لحم میں اتر کے نوافل ادا کیے، جہاں آج مدینہ کا منورہ ہے یہاں بھی آپ نے 2 نفل ادا کی، اور اسی طرح نبی پاک فرماتے ہیں مسجد اقصی میں میں نے انبیاء کی امامت کی، اور جب میں معراج کی رات جا رہا تھا تو میں نے
قبر سے میرا گزر ہوا مررت بقبر موسیٰ بیرا ہوا قائم یصلی بی قبرہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا ادھر توجہ کریں سرکار فرما رہے ہیں کہ میرا جب گزر کلیم اللہ کی قبر کے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں نماز تو موسیٰ علیہ السلام کو جب دفن کیا گیا لٹایا گیا یا کھڑا کیا گیا سب کو لٹایا جاتا ہے تو پتہ چلا انبیاء اپنی قبر میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں دوسری حدیث سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فحی قبری اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبر میں زندہ ان کا جسم زمین پہ حرام قرار دیا جاتا ہے زمین ان کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے تو اہل سنت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے یہ سوچ ہے یہ ہماری فکر ہے میرے احمد رضا نے امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے حیات النبی کے اوپر علماء نے ہزارہ کتابیں لکھی ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ جب کلیم اللہ زندہ جب دوسرے انبیاء اپنے مزارات اور قبروں میں زندہ کلیم اللہ زندہ تو حبیب اللہ کیوں نہیں زندہ اعلیٰ حضرت نے کمال کی ہے اللہ آپ کے مزار میں کروڑ اور رحمتیں برتے نازل فرمائے آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے پر یہ چمک تجھ سے بھاتے ہیں سبحان قربان جاؤ ہمارے جذبے کے گرمی سے تمہیں لگ رہی ہے مجھے نہیں لگ رہی تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ پر یہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے بھاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو انبیاء اپنی مزارات میں قبروں میں زندہ ہے ان کی موت نہیں ہے بلکہ حیات ہے اس طرح شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے قرآن سے دلیل قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں یا مار دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو کہ وہ زندہ ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں تو ان کو مردہ لوگ نبی کو بھی کہہ دیتے ہیں ماسا جو ان کو مردہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں وہ خود مردہ ہے ان کی روحیں مردہ ہے ان کے دماغ مردہ ہے ان کے جسم مردہ ہے فرمایا زندہ وہی کہے ہے جس کی روح زندہ ہوگی جس کے دل و دماغ زندہ ہوگی فرمایا جس کی روحانیت زندہ ہوگی وہ زندہ ہے وہ زندہ مانیں گے جن کی روحیں مر گئی وہ کیا زندہ سمجھیں گے تو یاد رکھو اہل سنت کا عقیدہ یہ بناوٹی عقیدہ نہیں ہے حقیقی عقیدہ ہے یہی صحابہ کا عقیدہ ہے فرمایا میرے بزرگوں اور دوستوں کہنے کا تعلق ہماری زبان سے اب زبان ہے تو میں کلام کر رہا تو اس کا تعلق کہنے کا انسان کی اللہ فرماتے ہیں کہنا تو دور کی بات ہے دماغ میں بھی بات نہیں لانا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ گمان بھی نہ کرو انہیں اپنے
وہ زندہ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کا یہ غزوہ احد ہوا، میں وہ پہاڑ دیکھتے آیا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ ادھر توجہ کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن حضور احد کے اوپر خود جلوہ فرما، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ساتھ حضرت عثمان غنی۔ تو احد کے اوپر جب اللہ کے حبیب کے قدم مبارک لگے نا تو وہ تھر تھرانے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ تھرانے لگا۔ تو اللہ کے حبیب نے ٹھوکر ماری پاؤں سے، فرمایا یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدا۔ عمر فاروق بھی ساتھ تھے، فرمایا احد ساکن ہو جا، خاموش ہو جا، اپنی سرکات و سجدات کو روک دے، تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عثمان غنی بہت بعد میں انہوں نے شہادت پائی ہے، نبی ہوتا بھی وہی ہے جس کو غیب کی خبریں ہوں، یہ بھی بتا دیا۔ پھر احد جھکنے لگا، فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں سے اللہ اس محبت کی وجہ سے اس کو جنت میں رکھے گا۔ کہاں رکھے گا؟ جنت میں۔ اور حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہاں بھی احد جنت میں اللہ اس کو رکھے گا اور اس کو بڑھا دے گا، اس کے حجم کو، اس کے اوپر مشک و عنبر کی بارش، کستوری کی بارش کرے گا۔ اور رب فرمائے گا جب مسلمانوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا، فرمایا بندہ مومنو آؤ اس پہاڑ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ حضور سے محبت کرنے والا پتھر اگر جنت میں جا سکتا ہے تو بندہ مومن جو عشق رسول سے لبریز ہوتا ہے وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ سارے عشق کے سودے ہیں، محبت کے سودے ہیں۔ جو عشق والا ہے اس کو تو نبی پاک کا ذکر سن کے اور بڑا پیار آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، عقیدہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ جب سارے اندر کے معاملات پاکیزہ ہو تو پھر نظر کیوں نہ آئے؟ اس پہ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اور جس دل میں عشق محمد شہداء کی شہادت کے بعد زندگی حیات ہے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، بڑا خوش وقت ہے مل جائے جسے یہ نعمت سعادت کی، یہ دولت شہادت کی۔ پھر فرمایا اسی طرح بادشاہوں کی موت فساد لاتی ہے، کافر اور مشرک کی موت حسرت ہے، بیزاری ہے، اس لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا بندہ مومن کی موت، فرمایا یہ حیات ہے، الموت کفارۃ لکل مسلم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں موت انسان کی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں لاکھوں سال اس نے قبر میں لیٹے رہنا، عالم برزخ میں رو رہے گی، کتنے ماہ رمضان آئیں گے، کتنے حج کے تہوار آئیں گے، کتنی بخشش کی راتیں آئیں گی، اللہ کا انعام و کرم کی بارشیں ہوں گی، فرمایا کتنے گناہگار بخشے جائیں گے، تو بندہ مومن قبر میں رہے گا، اس کے لیے پھر سال ثواب ہو رہا۔ آج بھی قرآن پڑھے گئے، تسبیحات پڑھی گئی،
کلمے شریف پڑھے گئے، درود پاک پڑھے گئے، قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، وہ تو ساری زندگی مدرسے کی خدمت کرتے رہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، وہ ان کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن یاد رکھو اب قیامت تک ان کے لیے جو احسان ثواب ہوتے رہیں گے، اس کا ثواب بھی قبر میں پہنچتا ہے۔ میں نے بارہا اپنی تقریروں میں بیان کیا، توجہ کرو، باتیں نہ کیا کرو تقریر کے درمیان، مجھے بڑا برا لگتا ہے تقریر کے درمیان میں اتنی توجہ سے محنت سے زور لگا کے تقریر کر رہا ہوں اور آپ اللہ نہ کما کھانا، مجھے پتا ہے جیسے آئے تھے ویسے ہی اڑتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ پوچھن مولوی صاحب نے کیا کیا ہے کیا کہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر دوسری محفل ہو تو ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، کرکٹ کے میچ تک یاد ہوتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث یاد کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اپنے اندر سوچ پیدا کرو، فکر پیدا کرو اور فکر آخرت پیدا کرو، کیونکہ وہ پکار رہی ہے۔ کون؟ کئی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی کہندی، قبر غافلا قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی، ایک دن جانا، ایک دن ہونی ہے اخیر، ایک دن ہونی ہے اخیر، چھڑ کے آوے گا دنیا دی جگیر، جدوں موت نے پھڑی کہندی قبر غافلا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انسان کو پکارتی ہے، بعد میں تو 70 مرتبہ بھی کہا، بعد میں 20 دفعہ بھی کہا، بعد میں 5 دفعہ بھی کہا کہ یہ پکارتی ہے۔ اگر 70 مرتبہ تو یاد نہیں کر سکتا، 20 مرتبہ یاد نہیں کر سکتا، 5 مرتبہ یاد نہیں کر سکتا، تو کم سے کم 1 مرتبہ ہی روز یاد کر دیا، ایک مرتبہ بھی قبر کا نام لے کے اس کو یاد کرے گا، یا اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ قبر کی سختیوں سے پناہ مانگتا ہوں، مولا قبر کی وحشتوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، تو انشاءاللہ اس یاد کی وجہ سے جو نعمتیں تمہیں نصیب ہوگی، 5 ٹائم نماز کی پابندی ہو جائے گی، حقوق العباد نہیں مارے گا، حقوق اللہ کا خیال رکھے گا، باکردار رہے گا، با اخلاق رہے گا۔ ابھی ہیں 10 منٹ، مجھے پتا انشاءاللہ 1 گھنٹہ میں نے پورا کر، اگر جذبہ ذوق شوق ہوتا تو میں 2 گھنٹے ضرور لگا دیتا، لیکن یہ سارے آسرے میں بیٹھے ہوئے زیادہ تھا کہ مولوی صاحب کب جان چھوڑے اور ہم لوگ فارغ ہو گئے، کوئی نہیں پتر پھنستے کدی تو مولویاں لے کے جو چڑھ دیا نا، پھر میں چھڑتا، میں نہ چلو رگڑا چکا ہے، وہ یہ رگڑائی تمہاری آخرت کی فکر کے لیے ہے۔ اگر تم لوگ صحیح ہو گئے، 5 ٹائم کے نمازی بیچ میں نمازی ہیں الحمدللہ، تہجد گزار بھی ہیں، اور لیکن جو ڈنڈی مارتے ہیں نا، اگر وہ نمازی ہو گئے تو میرا عقیدہ ایمان ہے، میری بھی بخشش کا ذریعہ ہو، اللہ سب کو نمازی بنانا۔ فرمایا 1 مرتبہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں زیارت القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، فرمایا فزوروہا، ان کی زیارت کیا کرو، ان تدمع العین، جب قبروں کو دیکھو گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے، ورقی القلوب، دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور خوف خدا پیدا ہو جائے گا، تو قبر انسان کو پکار کے ایک اور مسئلہ سمجھاتی ہے، کہتی ہے تینوں بیٹھ سمجھانا، تینوں بیٹھ سمجھانا، میریاں سخت نے سجاوا، 70 قدم ہٹ کے میں آوا، ہٹی روے نظری
کہندی قبر غافلا دنیا کڑی دی کڑی. تو فرمایا کہ اب احسان ثواب، احسان ثواب جو ہے یہ قرآن کی آیت کریمہ سے بھی ثابت ہے اور کثیر حدیث نبویہ سے بھی ثابت ہے. قرآن پاک کی ایسے احسان ثواب اور دعا مانگنا، مغفرت کی بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں طلب کر کے ان سے مغفرت طلب کرنا پروردگار سے، یہ قرآن کا فیصلہ. سورۃ الحشر 28واں پارہ، ایت کریمہ سنو. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فرمایا کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اپنے اچھے عملوں کو ایک جاری رکھتے ہیں. ان کا عمل اچھا ہی تھا تبھی تو رب نے قرآن میں آیت نازل کر دی. اگر یہ عمل کبھی ہوتا، برا ہوتا، اچھا عمل نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں یہ آیت نازل. یہ پیچھے والے حضرات باتیں کیوں کر رہے ہو بھائی؟ میں دیکھ رہا ہوں میری سب کے اوپر نظر. بڑے لکھے لوگ بھی ایسے حماقت کریں گے تو پھر کدھر جائے گا؟ یقولون ربنا اغفر لنا، فرمایا کہ ایمان والوں کا یہ عمل قرآن نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بخش دے، ہمارے اقربا کو بخش دے. سبقونا بالایمان، وہ ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر کے دنیا سے چلے گئے. ہمارے دلوں میں کبھی پیدا نہ کرنا یہ اچھا عمل ہے. مولا اس اچھے عمل کو جاری رکھے اور تو بخشنے والا رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. تو اس آیت کریمہ میں طلب مغفرت کا طریقہ جو عمل ہے اللہ نے اس کو اچھے انداز میں بیان کر دیا. تو پتہ چلا دعا مانگنا، بخشش طلب کرنا یہ اللہ کو پیارا عمل لگتا ہے، تبھی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. اب دوسری حدیث مبارکہ ابو داؤد کی، حضور فرماتے ہیں اذا صلی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب نماز جنازہ پڑھ چکو تو مخلص ہو کے مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کیا. تیسری بات انس بن مالک کی ہے اور ایک کتاب ہے دیوان گنج شکر، بہت بڑے عالم ہیں پنجاب کے، پاک پٹن کے قریب ایک گاؤں کے. انہوں نے بہت موٹی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو لیا اور انس بن مالک کے حوالے سے روایت کی ہے، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. لیکن یہ روایت جو ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ 7 عمل ایسے ہیں کہ جس کا اجر اور ثواب قبر میں ملتا ہے میت کو. کتنے؟ 7. زندگی میں بھئی کوئی درخت لگا دیا. اب گرمی کا موسم ہے، میں خیر آباد میں مدرسہ بنا رہا ہوں، کبھی کبھار آتا ہوں تو کسی نیم کے درخت دیکھتا ہوں دوسرے، تو کبھی ان کے نیچے ٹھہر بھی جاتے ہیں. تو گرمی کے موسم میں سایہ دار درخت ہونا بہت بڑی بات ہے. انسان ٹھہر جاتا ہے، مسافر ٹھہر جاتا ہے. اور پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا، درخت کثرت سے لگتے تھے، اب لگانے بھی چاہیے. اس نیت سے لگاؤ کہ اللہ کی مخلوق فائدہ حاصل کرے. اس لیے درخت کے نیچے اللہ کے حبیب نے منع کیا پیشاب نہ کیا. راستے میں جو درخت کھیتیوں میں پیشاب نہ کیا منع کیا گیا. جنگوں کے اندر جو جاؤ تو ان کو بھی حکم کیا کہ درخت نہ کاٹنا، فصلیں تباہ نہ کرنا، کہ مخلوق خدا کے فائدے والی بات ہے تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے. تو درخت لگا دیا بابا جی نے. بابا تو مرنے والا ہے، درخت لگا دیا تھا، میں تو جا رہا ہوں، کوئی تو اللہ کا بندہ فائدہ حاصل کرے گا. ابھی درخت بڑا نہیں ہوا، چھوٹا ہی تھا، نیت اس کی اچھی تھی. کسی نے جنت میں دیکھا، کہا آپ جنت میں ہیں، کہا اسی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ نے جنت دے دیا. درخت بھی بڑا نہیں ہوا، ابھی لگایا ہی ہے، پودا ہی ہے کہ میری نیت اچھی تھی کہ اللہ کی مخلوق پیدا حاصل کرے گی، تو اللہ نے اسی اچھی نیت کی وجہ سے مجھے بخش دیا. ابھی چھوٹا سا عمل ہے تو بخشا گیا. اسی طرح پہلے زمانوں کے اندر کچھ میلوں کے فاصلے کے اوپر مکان بنا دیتے تھے لوگ، جس کو سرائے کہتے تھے. چلتے ہوئے مسافر راتوں کو ٹھہر جاتے تھے، تو وہ رات گزار کے صبح پھر اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے. فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ. اس طرح نہریں کھدوا دینا، مخلوق خدا سے سیراب و فصلیں اور باغات سیراب ہوں، یہ بھی صدقہ جاریہ.
اسی طرح کنواں کھدوا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ اس طرح مدرسہ بنا دیا، جب تک بچے قرآن اور حدیث پڑھتے رہیں گے، فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ۔ اس طرح مسجدیں بنا دی، جب تک لوگ نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تراویح ہوگی، خطبہ ہوگا، جمعہ ہوگا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور ساتواں عمل، باپ نے بیٹے کو حافظ و قاری و عالم بنا دیا، دنیا سے چل دیا، نیک اولاد چھوڑ گیا، نیک اولاد نیک عمل کرے گی، ماں باپ کو ثواب پہنچے گی۔ تو یہ اچھے عمل ہے کہ نہیں؟ اب اس کو کہتے ہیں یہ ختم نہیں لانے جو ہے ہی ختم، اس کا کیا ختم ہے؟ پنجاب میں ہم نے اپنے گاؤں میں سنا لو، اور جو ہے ہی ختم ہوتا ہے کہ ختم ہے، میں تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ تم نے دوسروں کے لیے فاتحہ زندگی بھر میں پڑھی ہے، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ تم بخشے جاؤ، تمہارے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھواتا، اللہ انہی کے لیے اٹھواتا ہے جو لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے، قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں، کلمے پڑھ کے بخشتے ہیں۔ تو میاں انسان زہری موت ہے، ختم ہوتا نہیں، اگر ختم ہی ہو جائے تو پھر دوبارہ زندگی کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو پتہ چلا ختم نہیں ہے، یہ عارضی موت ہے، حقیقی زندگی ابھی باقی ہے، برزخ کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ابھی 2-3 منٹ میرے پاس ہیں، تو میں یہ گھنٹہ پورا کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں کہ پاک نبی نے فرمایا کر لے خدمت مادی، جس نے کہا تکڑا ہوئے جو تکلے صورت مادی۔ آج بھائی سالے سوال کر رہے ہیں، خاندان والے کر رہے ہیں، کیونکہ درد ہے، اور بھائی اور بہن کا رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، بہن کی قدر بھائی کی قدر پوچھنی ہے تو سیدہ زینب سے پوچھ لو، بہن کی قدر پوچھنی ہے تو فرمایا کہ حضرت امام علی مقام سے پوچھ لو، فرمایا حضرت بیٹے کی قدر پوچھنی ہے تو یعقوب نبی سے پوچھ لو، جو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، بھائی بھائیاں دے درد بنا دے، بھائی بھائیاں دیا باپ سرے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاں۔ اللہ افسر بھائی کے بچوں کو صبر عطا فرمائے، ان کو اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بے سہارا ہو گئے، اللہ غیب سے ان کی دستگیری فرمائے، اور ان کے خاندان والے ان کو چاہیے سب کو اپنی شفقت کا ہاتھ ان پہ رکھے ہمیشہ، یہاں تک کہ یہ کمانے کھانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ غیب سے اس کی دستگیری فرمائے کہ پیوں مرے سر سرنگاہوں کا تے ویر مر مل کڈ خالی، ماما باپ محمد بخشا تے کون کرے ماں مرے پر ویلا مرن مشالہ ویر کسے دے، یار اجڑ جاتا جی میرا۔ آئیے دکھی ہیں لیکن ہم سب کو اس دکھ سے دوچار ہونا ہے، ہم سب کو یہ موت کی وادی سے، کیونکہ موت کا دروازہ ہے، ہر ایک کو اس سے داخل ہونا ہے اور اس سے پار ہونا ہے۔ لیکن پر میں دکھیے دی تلے اور دکھیا جانے تے سکھیا گونگی خبرہ تے ماں پیوں جس نے موت نے مارے جو رومن تب قبیرہ۔ اللہ کی بارگاہ میں مختصر سر کے اندر یہ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جناب
بابا افسر علی مرحوم کی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کا جہان اچھا فرمائے، دن قیامت کے اللہ ان کو ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں رہے اللہ ایمان کے اوپر قائم رکھے، وقت موت آئے تو ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔